بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی محشر کی گھڑی میں جب دار و گیر ہو رہی ہوگی اور کفار کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا اور بہت سخت وقت ہوگا، ہر چیز لرزاں و ترساں ہوگی، اسی وقت یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے تعلق قائم رکھا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، متقی وہ لوگ ہیں جو تعلق باللہ کے میں بال آنے سے ڈرتے ہیں، کوئی ایسی بات کوئی منہ سے نہیں نکالتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اندیشہ ہو۔ تو فرمایا یہ اہل تقوی جو ہیں انہیں باغوں اور چشموں میں بھیجا جا رہا ہوگا، اور اللہ کے انعامات جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں وہ وصول کر رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے یعنی حیات دنیا میں یہ لوگ محسنین، خلوص سے دل سے اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، دکھاوے کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لوگوں میں اپنی پارسائی کا چرچا کرنے کے لیے نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے اور تسبیحات نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ خلوص سے دل سے احسان۔ حدیث احسان مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، تیری کیفیت یہ ہو، استحضار اسے کہتے ہیں، دل میں وہ حضوری حاصل ہو کہ جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، یعنی خلوص سے احتیاط سے ایک ایک رکن ادا کر کے۔ اور اگر یہ جرت نہ ہو تو کم از کم یہ یقین کامل ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو خلوص دل سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتوں کو کم سوتے اور اللہ کی یاد کے لیے وقت زیادہ بسر کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اٹھ کر فجر کی نماز میں باجماعت شامل ہو گیا تو گویا ساری رات وہ نماز میں رہا، عند اللہ اسے یہ اجر ملتا ہے کہ وہ رات کو ساری رات سجدے میں ہی رہا۔ اس کے علاوہ
رات کی نماز ادا کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد میں سوتے ہیں، اللہ کی یاد میں اٹھتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کو اٹھ کر پھر اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ یعنی راتوں کی عبادتوں پر اور عبادات پر نازاں نہیں ہوتے تھے، سحری اٹھتے تو پھر توبہ کرتے۔ کمال یہ ہے کہ حق شناس لوگ جو ہیں، جنہیں حقیقت سے آگاہی نصیب ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بارگاہ کتنی عالی ہے، اور ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری تسبیحات، ہمارے اذکار اس کے قابل ہیں یا نہیں۔ جہاں انبیاء علیہم السلام کے اذکار اور تسبیحات اور سجدے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہیں، میری اور آپ کی عبادت کس لائق ہے، تو وہ عبادت پہ نازاں نہیں ہوتے، خود کو پارسا نہیں سمجھنے لگ جاتے، بلکہ صبح اٹھ کر پھر بخشش مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں اگر انہیں اللہ دولت دیتا ہے تو فرض ہے جو مساکین کا حق ہے زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو محروم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مانگتے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سائل تو وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ مانگتے بھی ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سوال نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں مالی طور پر، لیکن وہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، فرمایا ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے سارے عرضی نظام میں جس کی بات اب تک ہو چکی کہ کیسے ہوائیں تباہی بھی لاتی ہیں اور کیسے ہوائیں آبادی کا سبب اور بارش کے لانے کا سبب بھی بنتی ہیں، کس طرح نظام قدرت میں وہی چیز زندگی کا سبب بھی ہے، موت کا سبب بھی ہے، ہر چیز کی حیات پانی پہ منحصر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن پانی میں ہی غرق ہو کر قومیں تباہ بھی ہوئیں۔ تو اس سارے میں یہ دلالت ہے کہ سارا انصاف پر مبنی ہے۔ اگر دنیا کا سارا نظام حق و انصاف پر مبنی ہے تو آخرت کو کیسے انصاف نہیں ہوگا؟ نظام آخرت بھی سارا عدل پر اور انصاف پر مبنی ہے، اور روئے زمین دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ کس طرح کھیتیاں اگتی ہیں، کس طرح ذرات خاکی مختلف اجناس میں تبدیل ہوتے ہیں، کس طرح مختلف ایٹم مل کر مختلف دھاتیں، وہی ایٹم ہیں زمین میں، ایک ترتیب سے ملتے ہیں سونا بن جاتا ہے، دوسری ترتیب سے ملتے ہیں لوہا بنتا ہے، ہر چیز ایک ترتیب سے ملتے ہیں تو ایک جڑی بوٹی بنتی ہے، دوسری سے ملتے ہیں دوسری بن جاتی ہے، اور بے شمار گنے نہیں جا سکتے کتنی چیزیں اسی سے ترتیب پا رہی ہیں۔ یہ قدرت الہی پہ دلیلیں ہیں کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر عظمت الہی کے دلائل ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ کبھی تم نے سوچا تمہارے اعضاء و جوارح کی موزونیت پھر کس طرح خاکی ذرات اور ایٹم سے سیل بنے، ان سیلوں سے غذا دوا بنی، ان دواؤں غذاؤں سے ایک مادہ بنا، اس مادے کے ایک جرثومے سے، ایک قطرہ مادے میں کئی لاکھ جرثومے ہو سکتے ہیں، ایک جرثومے سے ایک انسان بنا، کتنی خوبصورت تخلیق بنی، اس کے اعضاء و جوارح، اس کا نظام حیات، پھر اس کی آنکھیں، بینائی، کان، سنوائی، زبان، گویائی، علم، پھر اتنا بڑا ذخیرہ دماغ کا اسے،
یہ صرف اسی ایک جرثومے کو پھر مختلف ایٹم آ کر اس سے غذا دوا کی صورت میں ملتے رہے. جو قادر دنیا میں تمہارے وجود میں یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ مرنے کے بعد ذرات کو اکٹھا نہیں کر لے گا. تمہارے اپنے اندر عظمت الہی کی دلیلیں موجود نہیں ہیں، موجود ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے. رزق سے مراد ہے ہر وہ نعمت جو اللہ سے پہنچتی ہے. وجود کی تعمیر رزق الہی ہے، حیات روح اس میں ملانا رزق الہی ہے، علم رزق الہی ہے، طاقت رزق الہی ہے، اقتدار اللہ کی طرف سے رزق ہے. روزمرہ کی غذا خوراک یہ سب رزق، مال و دولت یہ سب. فی السماء رزقکم، یہ سارے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. جو کچھ تمہیں ملتا ہے، جو کچھ تم پاتے ہو، یہ سب فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. وما توعدون، اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ ہے سب وہاں طے ہوتا ہے. آسمانوں میں جس طرح ممالک کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس میں مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر ملکی سربراہ ہوتے ہیں. جنگ، امن، نرخ کیا ہوں گے، پیٹرول کتنا ہوگا، ڈیزل کیا ہوگا، کھانا لوگوں کو کیسے ملے گا، ملازمتیں کیا ہوں گی، کس کی کیا تنخواہ، جرم کی کیا سزا ہوگی، یہ سارے فیصلے اس سیکریٹریٹ میں طے ہوتے ہیں. تمہارا عالم انسانیت کا سیکریٹریٹ بھی آسمانوں میں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو جب دعا کرنی ہے تو آسمانوں کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے اس لیے کہ سیکریٹریٹ آسمانوں میں ہے، فیصلے وہاں ہوتے ہیں اور وہیں سے آ کر نافذ ہوتے ہیں. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ، اور اس پروردگار کی قسم، اس خالق کل کی قسم، اس رب کی قسم جو آسمانوں اور زمینوں سب کا پروردگار، ان کے بنانے والا، ان کو قائم رکھنے والا، ان کو چلانے والا، زمین کو بنانے والا، اس پر مخلوق پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو قائم رکھنے والا، وہ واحد لا شریک ہے. اور اس کی عظمت اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے، قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جنتی بھی ہوں گے، دوزخی میدان حشر میں ہوں گے، تقسیم ہوگی. انہو لحق مثل ما انتم تنطقون، یہ ایسی حقیقت ہے جیسے تم خود بات کرتے ہو اور تمہیں اپنی بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے. مثل ما انتم تنطقون، جیسے تم بات کرتے ہو تو تمہیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہا ہے، یہ اسی طرح یقینی، قطعی اور حق بات ہے. حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ یعنی آپ کو ان کی بات سناتے ہیں. کائنات کا نظام کس طرح سے چلتا ہے ذرا دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اولو العزم رسول، خلیل دوست کو کہتے ہیں عرفاً، اور اللہ کا دوست ہونا بہت بڑی عظمت ہے. لیکن یہ خلت جو ہے یہ منصب بھی ہے.
یاد رکھیں مناصب انبیاء کو بھی ملتے ہیں، مناصب صحابہ کو بھی ملتے ہیں، مناصب اولیاء اللہ کو بھی ملتے ہیں، لیکن تینوں کے درجات الگ الگ ہیں۔ اگر نبی خلیل ہے تو وہ نبیوں میں خلیل ہے، وہاں کوئی غیر نبی دم نہیں مار سکتا، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ہے کان صدیق النبی، تو وہ صدیق ہیں لیکن انبیاء میں صدیق ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح عظمت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عبدہ و رسولہ، سب سے بلند درجہ منصب جو ہے وہ منصب عبدیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عبدہ و رسولہ۔ ہم تو ساری عمر یہی پڑھتے رہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اب آ کر عقدہ کھلا کہ عبدیت منصب بھی ہے، خلت منصب ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی طرح انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ جو لگے ہوئے یہ ان کے مناصب بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ، یہ ان کے مناصب بھی ہیں اور یہ انبیاء میں ہیں۔ اگر صدیق نبیوں میں ہے تو وہ انبیاء میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ، صحابہ میں صدیق ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا، منصب صدیقیت صحابہ میں ہے، وہ صحابہ کی شان کے لائق ہے۔ اولیاء اللہ میں مناصب ہوتے ہیں اور عموماً دنیا پر آخری منصب غوث رہتا ہے۔ صدیوں بعد، ہزاروں سالوں بعد اگر کوئی غوث سے ترقی کرے تو قیوم بنتا ہے، قیوم ترقی کرے فرد بنتا ہے، فرد ترقی کرے قطب وحدت بنتا ہے، قطب وحدت ترقی کر جائے صدیق بنتا ہے، صدیق کو ترقی نصیب ہو تو وہ منصب عبدیت پہ فائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف بات ہے، ایسے لوگوں کا ملنا بہت کم ہے۔ صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں، صدیوں میں نہیں ہزاروں سالوں میں کہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا ہوتا ہے جسے غوثیت سے آگے مناصب ملتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بھی تھے، تو فرمایا ان کے پاس جب مہمان آئے تو اللہ عجیب، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا خلیل بھی ہے، ابو الانبیاء ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امین ہیں نور کے۔ تو فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے انسانی روپ میں جب ان پر داخل ہوئے تو وہ نہیں پہچان سکے کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، یہ سارے علوم اللہ کے ہیں، اب فرشتے آئیں اور اللہ کے نبی نہ پہچانے، فرمایا نہیں بتایا۔ انہوں نے سمجھا کوئی مہمان آ گئے، انہوں نے فرشتوں نے آ کر سلام عرض کیا، قالا سلام قوم منکرون، تو انہوں نے بڑے اتفاق سے وعلیکم السلام کہا، استقبال کیا اور فرمایا قوم منکرون، آپ کو پہچانا نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں۔ بٹھایا بڑی عزت سے، فراغ الی آلہ فجاء بعجل سمین، انہیں بٹھا کر چپکے سے اپنے اہل خانہ کے پاس چلے گئے اور ایک پورا بچڑا تل کر فرائی کر کے لے آئے۔ بہت بڑی اس زمانے کی، آج کی بھی بہت بڑی ڈش ہے، بہت بڑی ہے۔ آج کل عرب میں پورا وہ اونٹنی کا بچہ چھوٹا جو ہے اسے تل کر رکھتے ہیں، بہت بڑی، یعنی سب سے زیادہ ڈیلیگیسی، یہ بہت بڑی کسی کی خاطر مزارت کرنا ہو، اس سے کم ہو تو پھر دمبا تل لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی عجیب خوبصورت ڈش بنتی ہے۔ کوٹے سے مغرب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پڑنگ آباد، وہاں کے تحصیلدار صاحب رہنے والے تھے ایک، اور وہ ہمارے حلقے کے ساتھی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت جی کو وہاں تکلیف دی، ہم کوئٹہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت جی کو بلایا، تو وہاں ہم گئے۔
ان علاقوں میں بہت زیادہ علماء ہیں. لوگ غریب ہیں، کالجوں سکولوں میں بچوں کو بھیج نہیں سکتے تو دینی مدارس میں بھیج دیتی ہیں. جہاں طبقے غریب ہیں وہاں علماء بہت زیادہ ہیں. آپ یا ہمارے آزاد کشمیر کے علاقے میں دیکھیں، ہزارہ میں دیکھیں، سرحد میں دیکھیں تو کالجوں کے پڑھے ہوئے کم اور دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء زیادہ میں. وہ بھی غریب علاقہ ہے تو علماء بہت زیادہ تھے. تو وہ گاؤں میں بھی بہت سے عالم تھے، ارد گرد بھی تھے، تو بہت سے علماء وہاں جمع ہو گئے اور حضرت سے 1 گھنٹہ تک باتیں کرتے رہے. مختلف موضوعات پر باتیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بلا کا تھا، خدا داد حافظہ تھا. تو آپ جس کتاب کا حوالہ دیتے اس کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام، اس کا سن وفات اور کتاب کے کس صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی یہ بتاتے تھے. یہ ہمیشہ آپ کی عادت تھی کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں نام اس کے مصنف کا ہے، وہ فلاں سن میں فوت ہوا. کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کس عہد کا ہے اور کتاب کے فلاں صفحے پہ یہ بات ہے. تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو ان میں سے ایک مولانا لکھتے رہے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے 1 گھنٹے کی گفتگو میں 70 کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور 70 کتابوں کے مصنفین کے اسماء گرامی بتائے ہیں، ان کا سن وفات بتایا اور حوالے کا صفحہ بتایا. تو وہ جو محفل علماء کی تھی اس دن انہوں نے خطاب دیا کہ حضرت بحر العلوم ہے. یہ جو حضرت کے نام نامی کے ساتھ بحر العلوم لکھا جاتا ہے، یہ اس مجلس میں ان علماء نے خطاب دیا تھا کہ اللہ کا یہ بندہ علوم کا سمندر ہے. تو اس محفل کے بعد ہماری جب کھانا لگنے کی باری آئی تو انہوں نے ان تحصیلدار صاحب نے ایک پورا بچڑا تلا ہوا تھا. تو اس دن ہم نے وہ تلے ہوئے بچڑے کی دعوت کھائی. تو ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے پورا بچڑا تل کر لے آئے. فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا تل کر لے آیا. اس سے مراد ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ مہمان آئے تو حسب توفیق خوش دلی سے ملیں اور اللہ کی رضا کے لیے مہمان کو بوجھ نہ سمجھیں. اللہ کی رضا کے لیے جتنی ہمت ہے اتنی ان کی خاطر مدارت ضرور کریں. ضروری نہیں کہ ہمت سے بڑھ کر کریں، لیکن ہمت سے کم نہ کریں. جتنی توفیق ہے اتنی خوش دلی سے مہمان نوازی کی جائے. فَقَرَّبَهُ عَلَيْهِمْ، ان کے سامنے پیش کر دیا کہ تناول فرمائیے، حسب حاجت تناول فرمائیے. تو وہ فرشتے تھے، انہوں نے کیا کھانا تھا. تو انہوں نے فرمایا قَالَ لَا تَأْكُلُونَ، فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةَ، ابراہیم علیہ تھوڑے سے ڈرے، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ دشمن کے ہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ہمارا قبیلہ جو آوان ہے یہ عربی النسل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہے. تو ہمارے ہاں بھی اب تک یہ رواج رہا ہے کہ کہیں سے جس کے ساتھ دشمنی، ناراضگی یا جس کو نقصان پہنچانے کا، اس کے ہاں سے کھانا پانی نہیں لیتے تھے. کہتے تھے جس کا کھانا کھا لیا اس کے تو ہم نمکخوار ہو گئے، پھر اس سے دشمنی کیسی. یہ وہ پرانا رواج آ رہا ہے قدیم عربوں میں جو تھا. تو جب انہوں نے کھانا نہ کھاتے، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا کہ یہ لوگ، ان کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں اور یہ دشمن ہے، اور اگر دشمن ہے تو گھر کیوں آ گئے ہیں. قالوا لا تخف، انہوں نے عرض کی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم سے ڈرنے کی، اندیشے کی کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. فرمایا اس کا نظام انصاف دیکھو، وہی فرشتے مہمان بن رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور کشف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خلیل اللہ کو کشفاً پتہ نہیں چل رہا فرشتے ہیں. اللہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو نہیں پتہ چلا. اور
وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل ہم فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی خدمت میں ہم اس لیے حاضر ہوئے بشروہ بغلام علیم، آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیں جو علیم یعنی علوم نبوت سے سرفراز ہوگا۔ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو علوم نبوت سے سرفراز ہوگا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ جو ساتھ موجود تھیں، ان کی اہلیہ محترمہ اندر سے جب انہیں اندر سن رہی تھی، جب انہوں نے سنا یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، تو پھر فرشتوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی باہر تشریف لے آئیں۔ اب حضرت حاجرہ تھیں یا حضرت سارہ تھیں، دونوں اہلیہ تھیں آپ کی، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ باہر تشریف لے آئیں۔ غالباً حضرت حاجرہ تھی نا اسماعیل علیہ السلام، تو وہ باہر تشریف لے آئیں۔ تو انہوں نے حیرت سے اس طرح ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ عورتیں آج بھی یہ کیا بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے وہ پردے سے باہر آ گئیں۔ فسقت وجہہا، تو انہوں نے اس طرح ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہا وقالت عجوز حکیم، یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہو تم کہ اب میں ضعیف العمر ہو چکی ہوں اور جوانی، شادی سے لے کر جوانی میں اس بڑھاپے تک میری اولاد نہیں، میں بانجھ ہوں، اولاد ہوئی نہیں ساری عمر، بانجھ بھی ہوں اور ضعیف ہو چکی ہوں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی اور حاجرہ کی 90، اور بعض نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس تھی اور حضرت حاجرہ کی 99 برس تھی۔ بہرحال دونوں روایات میں جو بھی ہو، ضعیف العمری کی بھی آخری حد پر تھے۔ تو انہوں نے حیرت سے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کیسے ہماری اولاد ہوگی، میں تو ضعیف ہو چکی ہوں اور پھر بڑھاپا بھی اپنی حد سے گزر چکا ہے، اور اس کے ساتھ جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی، حکیم بانجھ ہوں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ قالوا کذالک، وہ کہنے لگے ایسا ہی ہوتا ہے جب رب چاہتا ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ کذالک قال ربو، کہ آپ کے پروردگار نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ خوشخبری دے دیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو فرمایا دیکھ لو ایک ہی وقت میں وہی فرشتے کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ والد بھی، خود بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی ضعیف ہو چکے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ذوف پیری کی حد پر ہیں اور ساری عمر بانجھ رہی ہیں۔ فرمایا تمہیں بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا علیم، اللہ کا نبی، پیغمبر اور علوم کا گویا علم کا مخزن انبیاء ہوتے ہیں، باقی مخلوق خوشاچین ہوتی ہے۔ علم میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ علم اسے کہتے ہیں جو حقیقتیں قلب پر وارد ہوں، جو چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں یہ خبریں ہوتی ہیں۔ ایک بندے کو خبر ہے کہ اس منفی مثبت تار جوڑنے سے اس میں بجلی آ جائے گی، ایک بندے کو خبر ہے کہ کپڑا اس طرح بننا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ خبریں ہیں۔ علم وہ حقیقتیں ہیں جو دل میں پیوست ہوتی ہیں، اور علوم کا مصدر و مخزن انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور باقی ساری مخلوق خوشاچین ہوتی ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پروردگار نے اسی طرح ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو یہ خوشخبری دے دیں، وہ انہ هو الحکیم العلیم، اور یقیناً وہ دانا تر ہے اور عالم تر ہے، سب کچھ جانتا ہے اور سارے فیصلے اپنی حکمت و دانائی سے کرتا ہے۔ یعنی یہی فرشتے یہاں جو خوشخبری دے رہے ہیں
وہی یہاں سے فارغ ہو کر جا کر لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی کا نازل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک نظام عدل ہے جو اس دنیا میں سراسر عدل اور انصاف کر رہا ہے، تو آخرت کو عدل کیسے نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔